ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. معزز سامعین کرام و برادران اسلام، اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب یعنی قرآن مجید اس بات پر گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سب سے زیادہ اپنی توحید ہی کا ذکر فرمایا ہے۔ توحید یہی وہ محور ہے جس کے ارد گرد اسلام، ایمان اور اخلاق کے تمام تقاضے گردش کرتے ہیں۔ توحید اسلام اور ایمان کی بنیاد ہے۔ اگر اس بنیاد میں فرق آ گیا تو یہ عقیدہ خود بخود خراب ہو جائے گا، جسے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر کر سکتی ہے اور نہ کسی ولی کی عقیدت پر کر سکتی ہے اور نہ ہی کوئی نیکی اس کا بدل ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں صرف اسی پر بس نہیں کیا کہ مجھے اللہ مانو، میری بندگی کرو، بلکہ اس نے طرح طرح سے مثالیں دے دے کر عنوان بدل بدل کر یہ واضح فرما دیا کہ مجھ جیسا کوئی نہیں، میری خدائی میں کوئی شریک نہیں، میں کسی کو کچھ دینا چاہوں تو کوئی مجھے روک نہیں سکتا، میں کسی سے کچھ چھیننا چاہوں تو کوئی اسے دلوا نہیں سکتا، میں حاجت روا ہوں، مشکل کشا ہوں، پالنہار ہوں، غیب کا جاننے والا ہوں۔ غرض یہ کہ تمام کائنات میں صرف اور صرف میری حکومت ہے، اس میں میرا کوئی شریک اور کوئی دخیل نہیں۔ برادران اسلام، پچھلے خطبہ جمعہ کے موقع پر میں نے آپ حضرات کے سامنے قربانی کی حقیقت کیا ہے اس موضوع پر کچھ اہم باتوں کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی، اور زیادہ جو بات میں نے آپ حضرات کے سامنے یعنی آپ کو سمجھانے کی کوشش کی وہ یہ کہ اللہ رب العالمین کے یہاں پر بندوں کے دل کی پرہیزگاری پہنچتی ہے، دوسری کوئی چیز اللہ رب العالمین کے یہاں پر نہیں پہنچتی ہے۔ میں نے یہ بھی بتانے کی کوشش کی کہ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابراہیم و اسماعیل کی قربانی کے باب کا جب دوبارہ آغاز کر دیا تب اللہ نے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ فرمایا، پھر ہم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو تم یہودیوں کے جیسا ایمان نہ لاؤ بلکہ تم صحابہ کے جیسا ایمان لاؤ، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اگر تم صحابہ کے جیسا ایمان لاؤ گے کامیاب ہوگے، اگر صحابہ کے جیسا ایمان نہیں لاتے تو تم ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتے۔ برادران اسلام، پچھلے خطبہ جمعہ کے موقع پر میں نے یہ باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی، اور آج اس خطبہ جمعہ کے موقع پر آپ حضرات کے سامنے توحید ربوبیت کے موضوع پر کچھ باتوں کو قرآن کریم کی روشنی میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ برادران اسلام، یوٹیوب پر جیسے ہی بیانات ڈالے گئے اس کے بعد میں کچھ نوجوانوں نے یہ خواہش کی کہ توحید پر کچھ کہا جائے، تو میں نے ارادہ کیا کہ توحید پر کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے دوبارہ پیش کی جائے
اسی لیے میں نے آج یہ ارادہ کیا کہ توحید ربوبیت کے موضوع پر آپ حضرات کے سامنے کچھ باتوں کو پیش کیا جائے، کیونکہ قرآن کریم کا سب سے پہلا سورۃ الفاتحہ ہم جسے کہتے ہیں، اور اس کی سب سے پہلی آیت جس میں اللہ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام مسلمان یہ سورہ یاد رکھتے ہیں، ہر وقت کی نماز کے اندر اس کو دہراتے ہیں، لیکن برادران اسلام ہم ترجمہ نہیں جانتے، قرآن کریم میں تدبر و تفکر نہیں کرتے، اسی لیے اللہ کی پہچان اس کائنات کے ذریعے، یا اللہ نے جن چیزوں کو یعنی اپنی مخلوق جو اللہ نے بنائی ہے اس کے ذریعے اللہ کو کس طریقے سے پہچاننا چاہیے، اور یہ کارخانہ کائنات کس طریقے سے انسان کی پرورش میں لگا ہوا ہے، یہ باتیں صحیح طریقے سے ہمارے ذہنوں میں بیٹھے، ہمارے دل میں اترے، اور ہمارا کردار عقیدے کے اندر تبدیلی آئے۔ برادران اسلام، سب سے پہلے آپ یہ دیکھیے کہ رب کہتے کسے ہیں؟ رب کے معنی تو آپ شاید جانتے ہوں گے کہ پالنے والا، لیکن برادران اسلام بعض ائمہ لغت نے اس کی تعریف ان الفاظ میں کی ہے کہ کسی وجود کو وقتاً فوقتاً جن چیزوں کی ضرورت پڑتی رہے، وقتاً فوقتاً وہ چیزیں اسے پہنچائی جائیں، اسی کو رب کہا جاتا ہے۔ یعنی برادران اسلام ہم جو کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اس کے معنی برادران اسلام رب اس ذات کو ہم کہیں گے جو پرورش کرے، اور پھر پرورش کیسی برادران اسلام؟ ایک ماں ہے یا ایک باپ ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بھی اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں، لیکن برادران اسلام کامل پرورش ایک بچے کو پیدا ہونے کے بعد سے اس دنیا کے اندر جوانی تک کیا کیا چیزوں کی ضرورت پڑتی رہے، یہ تمام کی تمام چیزیں وقتاً فوقتاً اس تک پہنچاتے رہنا، کیا والدین صحیح طریقے سے ان تمام کی تمام چیزوں کو ایک بچے کو پہنچا سکتے ہیں؟ برادران اسلام نہیں پہنچا سکتے۔ تو برادران اسلام اب آپ یہ بھی دیکھیے کہ ایک انسان جو ہے کسی محتاج کو اپنے یہاں سے کھانا دے ڈالے، یا کچھ پیسے دے ڈالے، یا پانی دے ڈالے، تو کیا ہم اسے پرورش کہیں گے؟ نہیں برادران اسلام، بلکہ اسے ہم یہ کہیں گے یہ اس انسان کا ایک کرم ہے، احسان ہے۔ ربوبیت کے لیے میں نے پہلے جو باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہے، ان باتوں کو آپ اپنے سامنے رکھیے۔ اب اس کے بعد میں اب آپ یہ دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر انسان کی پرورش کے لیے ایک بہترین نظام قائم کر دیا ہے۔ ماں کی ممتا کہیے، ماں کی محبت کہیے، ماں کی محبت کے ذریعے اللہ رب العالمین نے انسان کی پیدائش سے لے کر اس کی بلوغت تک کے لیے وہ تمام کی تمام چیزیں ماں کے اندر ڈال دی ہے، جو بچے کو اس دنیا کے اندر ملنی چاہیے۔ برادران اسلام، اب آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ پتا چلے گا کہ ایک ماں جو ہے وہ اپنے بچے کو 9 مہینے تکلیف سہ کر اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، اور 9 مہینے کے بعد تکلیف سہ کر اسے جنم دیتی ہے، جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے سورہ احقاف کی آیت نمبر 15 میں کرتے ہوئے فرمایا وَوَضَعَتْهُ أُمُّهُ یعنی أُمُّهُ كُرْهًا، کہ اس کی ماں جو ہے تکلیف سہ کر اسے پیٹ میں رکھتی ہے اور تکلیف سہ کر اسے جنم دیتی ہے۔ اب برادران اسلام آپ ذرا غور کیجئے کہ یہ ایک چھوٹا سا بچہ جب اس دنیا کے اندر آتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں، میں دیکھتا ہوں کہ یہ گوشت کا حرکت کرتا ہوا ایک لوتھڑا ہمیں نظر آتا ہے، کھانے پینے کی صلاحیتیں، بولنے کی صلاحیتیں،
یہ پیدائشی طور پر لے کر نہیں آتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین ماں کی ممتا میں، یعنی ماں کے اندر فطری طور پر اللہ رب العالمین پرورش کا یہ سارے کا سارا انتظام ڈال دیتے ہیں۔ یہ ماں ہے جو بچے کی ایک آواز پر یا بچے کی ایک حرکت پر یہ جان لیتی ہے کہ میرے بچے کو کس چیز کی ضرورت ہے، کیا چیز تکلیف پہنچا رہی ہے۔ اس طریقے سے برادران اسلام بچے کی پرورش کا سلسلہ ماں کے ذریعے ایک بہترین انداز میں اللہ رب العالمین کرتے ہیں۔ ماں آپ دیکھیے، ماں محبت، شفقت، مہربانی کے ساتھ اپنے بچے کی پرورش کا آغاز کرتی ہے، اور اس کے بعد میں جب تک یہ بچہ ماں کے پیٹ میں تھا، برادران اسلام آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ اس بچے کے لیے غذا کا جو بندوبست کیا گیا، نہ ماں اپنے پیٹ کے اندر بچے کی غذا کا بندوبست کر سکتی تھی، نہ باپ بچے کے لیے ماں کے پیٹ میں غذا کا بندوبست کر سکتا تھا، نہ ہی کوئی اور، چاہے وہ بڑی سے بڑی ہستی کی شکل میں رہے، ماں کے پیٹ میں بچے کی یعنی غذا کا بندوبست کرنا کسی کے لیے ممکن نہیں تھا۔ لیکن اللہ کی ربوبیت پر آپ ذرا غور کیجئے کہ ماں کے پیٹ میں ایک بچے کے لیے اس کی غذا کا بندوبست کرنا، نہ صرف غذا کا بندوبست کرنا بلکہ برادران اسلام ایک بے جان لوتھڑا یعنی ایک بے جان لوتھڑا جو اپنے ہاتھ سے کھا نہیں سکتا، جو اپنے پیٹ میں غذا کو ڈال نہیں سکتا، کتنی مقدار میں اسے کتنی چیزیں پہنچانی چاہیے، غذا کتنی ملنی چاہیے، پانی کتنا ملنا چاہیے، ہوا کس انداز میں کس طریقے سے اس تک ماں کے پیٹ میں پہنچانی چاہیے، یہ تمام کی تمام چیزوں کا ایک سلسلہ اللہ رب العالمین قائم کر ڈالتے ہیں۔ تو برادران اسلام اس طریقے سے ربوبیت کا ایک کارخانہ ایک لڑکے کی یا ایک لڑکی کی پیدائش سے پہلے خود بخود وجود میں آ جاتا ہے۔ تو اس طرح برادران اسلام جسے ہم رب کہتے ہیں، وہ اس طریقے سے اس بہترین انداز میں انسانوں کی پرورش کا سلسلہ ایک قائم فرما دیتا ہے۔ برادران اسلام اب آپ غور کیجئے کہ ایک لڑکا دنیا میں آتا ہے، دنیا میں آنے کے بعد میں یہ موٹی غذا ہرگز نہیں لے سکتا ہے، اس کا معدہ جو ہے یہ کسی سخت غذا کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اس وقت میں نظام ربوبیت پر آپ ذرا غور کیجئے کہ اللہ رب العالمین ماں کے سینے سے دودھ کا بندوبست کر ڈالتے ہیں، یعنی پتلی غذا کا بندوبست کر ڈالتے ہیں، جو بچے کا معدہ جس غذا کو برداشت کرتا ہے ویسی ہی غذا اسے دی جاتی ہے، جن چیزوں کی ضرورت بچے کو پڑتی ہے وہی چیز اس وقت میں وقتاً فوقتاً بچے کو دی جاتی ہے۔ تو برادران اسلام اس کے بعد میں جب بچہ دیکھتے ہی دیکھتے دھیرے دھیرے بڑا ہونے لگتا ہے اور اس کا معدہ جو ہے وہ سخت چیز کو برداشت کرنے کے قابل ہو جاتا ہے، اس وقت ماں کے سینے سے دودھ کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ لقمان کی آیت نمبر 14 میں فرماتے ہیں وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ کہ 2 سال تک ماں اپنے بچے کو دودھ پلائے رکھتی ہے، 2 سال کے بعد میں اس بچے کا دودھ بند کر دیا جاتا ہے۔ تو برادران اسلام ذرا آپ غور کیجئے کہ ایک بچے کی پرورش کے سلسلے میں اس کی ضروریات پر آپ نظر ڈالیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس کی ضروریات جو ہے وہ 1 2 3 یا 4 نہیں بلکہ بے شمار ہے۔ تو برادران اسلام اللہ کی ربوبیت پر آپ ذرا غور کیجئے، اللہ کی نگاہ پر آپ ذرا غور کیجئے، اللہ کس بہترین انداز میں ایک انسان کے
بچے کی پرورش کرتے ہیں کہ جب بچہ کھانے کے قابل نہ رہے تو اس کے لیے دودھ کا بندوبست کر دیا جاتا ہے، اور جب بچہ چلنے پھرنے کے قابل نہ رہے تو ماں اسے اپنے سینے سے لگائے ہوئے رات دن لیے پھرتی ہے، باپ اپنے سینے سے لگائے ہوئے اپنے گود میں لیے ہوئے رات دن اسے اپنے سینے سے لگائے پھرتا ہے، اور جب بچہ چلنے پھرنے کے قابل ہو جاتا ہے تو اس کی انگلی پکڑ کر ماں اور اس کا باپ ایک ایک قدم اسے چلانے لگتے ہیں۔ تو برادران اسلام، یعنی بچے کی پرورش کے لیے جس وقت میں جس چیز کی ضرورت پڑ رہی ہے، برادران اسلام ٹھیک اسی وقت میں توحید ربوبیت، نظام ربوبیت، اللہ کی پرورش، اللہ کی شفقت، اللہ کی محبت، یہ ہے کہ بندے کو ٹھیک وہی چیز اس وقت میں پہنچائی جا رہی ہے۔ تو یہ نظام ربوبیت ہے، یہ نظام اللہ رب العالمین نے قائم کر دیا ہے۔ تو برادران اسلام، اس نظام پر غور کرنے کے بعد میں جب ایک بندہ الحمدللہ رب العالمین قرآن کریم کی اس آیت کی تلاوت کرے گا تو وہ اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، اللہ کے اختیارات کو پہچاننے لگے گا، اور بے ساختہ اس کی زبان سے نکلے گا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، کہ اے میرے پروردگار، اس کائنات کی کسی چیز کو آپ نے بیکار پیدا نہیں کیا ہے، آپ کی ذات پاک ہے، مجھے جہنم کی آگ سے بچائیے۔ برادران اسلام، اب اس کے بعد میں آپ یہ دیکھیے کہ اس دنیا کے اندر انسان کو زندگی گزارنے کے لیے کیا کیا چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ بارش کا موسم ہے تو چلیے پہلے آپ حضرات کو بارش کی طرف لیے چلوں۔ آپ دنیا کے اندر دیکھتے ہیں تو آپ کو یہ پتا چلے گا کہ پانی کے وافر ذخیرے اس دنیا کے اندر موجود ہیں۔ زمین پر سمندر تالاب کی شکل میں، زمین کے نیچے آسمان پر بھی پانی کی چادریں اللہ رب العالمین نے بچھا دی ہے۔ انسان دیکھتا ہے کہ پانی کے وافر ذخیرے اس دنیا کے اندر موجود ہے، لیکن برادران اسلام، پانی کے وافر ذخیرے اس دنیا کے اندر موجود رہنا انسانی زندگی کے لیے صرف یہی کافی نہیں ہے، بلکہ توحید ربوبیت پر اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو یہ پتا چلے گا کہ اللہ رب العالمین اس دنیا کے اندر، اللہ تعالیٰ نے کثرت کے ساتھ اس زمین پر پانی کو صرف رکھا ہی نہیں ہے، بلکہ اللہ کی ربوبیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف پانی کو برساتے ہی نہیں ہے، بلکہ جس ایریے میں، جس شہر کو، جس ملک کو، جس زمین کو جتنے پانی کی ضرورت ہے اتنی مقدار میں پانی پہنچایا جاتا ہے، اور جس کسی کی پیاس کی جو مناسبت ہے اسی حساب سے پانی دیا جاتا ہے۔ تو برادران اسلام، اب اس کے بعد میں آپ کے سامنے سورہ مومنون کی آیت نمبر 18 کو پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ، ہم نے آسمان سے پانی ایک مقدار کے اندر برسایا، ایک اندازے کے مطابق ہم آسمان سے پانی برساتے ہیں۔ کس شہر کو کتنا پانی چاہیے، شہر کی آبادی کیا ہے، نباتات کے لیے کتنا پانی چاہیے، ہر ذی حیات کے لیے کتنی مقدار میں پانی کی ضرورت ہے، اتنی ہی مقدار کے اندر پانی کو آسمان سے اتارا جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، اور اسے زمین کے اندر ہم جما دیتے، تالاب کی شکل میں کہیے، سمندر کی شکل میں کہیے، یا پھر پانی کے نیچے، پانی کے اندر، یعنی زمین کے اندر اس پانی کو اتار دیا جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ برادران اسلام آگے فرماتے ہیں وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اور اللہ تعالیٰ اس بات پر بھی قدرت رکھنے والے ہیں کہ اس پانی
کو دوبارہ واپس لے برادران اسلام، اب آپ ذرا غور کیجئے کہ اگر اللہ تعالیٰ ایک بے اندازہ، ایک بے مقدار میں پانی کو برسا دے تو اس دنیا کے اندر ایک انسان یا حیات رکھنے والی کوئی چیز اس دنیا کے اندر ہرگز زندگی نہیں گزار سکتی۔ لیکن نظام ربوبیت پر آپ غور کیجئے کہ اللہ رب العالمین کا یہ فرمانا کہ ایک مقدار کے ساتھ ہم پانی کو اس زمین پر اتارتے ہیں، پھر زمین کے اوپر ہم اسے جما دیتے ہیں، اور اگر ہم چاہیں تو اس پانی کو دوبارہ واپس لینے پر بھی ہم قدرت رکھتے ہیں۔ تو برادران اسلام، اللہ کی ربوبیت یہ ہے، یعنی یہ نظام ربوبیت کا کارخانہ، جس کارخانے کو اللہ رب العالمین نے ہر ذی حیات کے لیے لگا رکھا ہے کہ جیسے کہ ایک انسان کا بچہ یا جانور کا بچہ اس دنیا کے اندر آئے، اس کائنات کی تمام چیزیں اس کی پرورش کے لیے حرکت میں آ جائے۔ تو برادران اسلام، آپ ذرا غور کیجئے کہ اللہ رب العالمین کی ربوبیت یہ ہے کہ ایک پیاسے درخت کی پیاس کو تلاش کر کے، ایک پیاسے جانور کی حلق کو تلاش کر کے، اللہ کی ربوبیت یہ ہے کہ اس کے حلق کی پیاس کو بجھاتی ہے، زمین کی پیاس کو بجھاتی ہے، اور مردہ زمین کو دوبارہ زندگی۔ اللہ رب العالمین کی ربوبیت یہ ہے کہ اسے دوبارہ زندگی دیتی ہے۔ برادران اسلام، اللہ رب العالمین کی ربوبیت پر میں نے اور آپ نے کبھی صحیح طریقے سے غور کیا ہی نہیں ہے۔ ہماری نگاہ حیرت کے ساتھ اس کائنات کی طرف نہیں اٹھتی۔ برادران اسلام، ہم حیرت کے ساتھ نہ ہی چاند کو دیکھتے ہیں، نہ سورج کو دیکھتے ہیں، نہ آسمان سے برسنے والی اس بارش کی طرف دیکھتے ہیں، اور نہ خود اپنے آپ پر غور و فکر کرتے ہیں اللہ رب العالمین کو ہم کس طریقے سے پہچانیں۔ قرآن یہی تعلیم تو بندوں کو دیتا ہے کہ اللہ نے کائنات کی شکل میں جو تمہارے سامنے ایک بڑی کتاب کھول دی ہے، اس کتاب کے اوراق کو رات اور دن تم پلٹتے چلے جاؤ، اس کا مطالعہ کرو، تدبر و تفکر کرو، اس کے بعد میں اللہ کی تمہیں پہچان ہوگی۔ روایتی رسمی دینداری سے نکل کر تم حقیقی دیندار بن جاؤ گے۔ برادران اسلام، اب آپ ذرا غور کیجئے کہ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں کس بہترین انداز میں قرآن کریم کے ذریعے ہمیں یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ اے میرے بندو، ذرا غور کرو کہ اللہ کی ربوبیت یہ ہے کہ بارش سے پہلے اللہ رب العالمین ہواؤں کو چلاتے ہیں، اور یہ ہوائیں جو ہے یہ ابر کو اٹھاتی ہے، پھر اس کے بعد میں دیکھتے ہی دیکھتے آسمان سے پانی برسنے لگتا ہے، اور پھر اسی نظام کے تحت یہ ہوائیں جو ہے سمندر سے پانی کے ڈول بھر کر اس آسمان پر پانی کی چادریں ایک کے بعد ایک بچھانا شروع کر دیتی ہے، اور اس کے بعد میں دھیرے دھیرے تم دیکھتے ہو کہ ابر سے آسمان سے ایک خطرہ پانی آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ روم کی آیت نمبر 48 میں فرماتے ہیں، اللہ الذی یرسل الریاح فتثیر سحابا۔ سنو اے لوگو، اللہ وہ ہے جو بارش سے پہلے ہواؤں کو چلاتا ہے اور ہوائیں ابر کو اٹھاتی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ دیکھو، ہوائیں ابر کو اٹھاتی ہے، اور پھر اس کے بعد میں تم دیکھتے ہو یخرج من خلالہ کہ اس ابر سے دھیرے دھیرے پانی کے قطرے زمین کی طرف آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتے ہیں اس پانی کو برسا دیتے ہیں، اور وہ بندے خوش ہو جاتے ہیں۔ برادران اسلام، یہ سورہ روم کی آیت نمبر 48 ہے، یہ نظام ربوبیت ہے۔ اس طرح کا ایک نظام اللہ رب العالمین نے قائم کر دیا۔ کائنات کا ایک کارخانہ اللہ
لگ جاتا ہے۔ برادران اسلام، اس پانی کے بعد میں اب آپ ذرا غور کیجئے کہ انسان کو اس دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے لیے پانی کے علاوہ اور کن کن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ برادران اسلام، میں اس کے لیے یہ کہوں گا کہ پانی کے بغیر تو کچھ زندگی ممکن ہے، کھانے کے بغیر کچھ زندگی ممکن ہے، لیکن ہوا ایک ایسی چیز ہے اس کے بغیر تو تھوڑی دیر کے لیے بھی زندگی ممکن نہیں۔ اب آپ ذرا غور کیجئے کہ ہوا کا غلاف اللہ رب العالمین نے فضا کے اندر سمندر کے پانی کی طرح پھیلا دیا۔ ایک انسان جہاں کہیں پر بھی رہے یہ چیز خود بخود اس کو مل جاتی ہے۔ انسان جہاں کہیں پر بھی رہے یہ چیز اس کی طرف خود بخود پہنچا دی جاتی ہے۔ اسی لیے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 57 میں فرمایا وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ، اللہ وہ ہے جو ہواؤں کو چلاتے ہیں۔ تو برادران اسلام یہ نظام ربوبیت ہے۔ تو برادران اسلام، ایک انسان کو نظام ربوبیت کا یعنی نظام ربوبیت کا مطالعہ تو ایک انسان کو اس دنیا کے اندر کرنا چاہیے تاکہ اسے پتا چلے کہ اللہ کی ذات، اللہ کے اختیارات، اللہ کی قدرت، اللہ کی صفات کیا ہے، اسے پتا چلے، وہ اللہ کو صحیح طریقے سے پہچانے۔ اللہ کو پہچاننے کے بعد اپنی پیشانی اللہ کے سامنے جب پیش کرتا ہے برادران اسلام، اس کا مزہ زندگی کے اندر کچھ اور ملتا ہے۔ اللہ کو جانے بغیر، اللہ کو پہچانے بغیر اپنی پیشانی کو اللہ کے قدموں میں رکھنا، اس کا کوئی مزہ اس دنیا کے اندر بندے کو ہرگز نہیں ملے گا۔ برادران اسلام، تو یہ نظام ربوبیت کا کارخانہ ہے۔ جب اس طریقے سے ایک بندہ اس نظام ربوبیت پر نظر ڈالتا ہے، کائنات کی ہر چیز کی تحقیق کرتا ہے اور ایک ایک چیز کی تہ تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی زبان سے، اس کے دل سے جو کلمات نکلتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تو یہ کلمات کے بارے میں پیارے نبی نے فرمایا الحمدللہ تملأ المیزان، یہ کلمات میزان کو بھر دیتے ہیں، ترازو کو بھر دیتے ہیں۔ اللہ کو پہچانے بغیر 1,00,000 بار انسان الحمدللہ الحمدللہ کہہ لے، ساری زندگی اپنے ہاتھ میں تسبیح لے کر یا نماز کے بعد اپنے انگلیوں پر اس طریقے سے الحمدللہ الحمدللہ کہتا رہے۔ برادران اسلام، اس کے یہ کلمات تملأ المیزان، میزان کو ہرگز نہیں بھر سکتے۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ انسان ایک نفسیاتی وجود ہے اور اللہ تعالیٰ بندے سے جو چیز کو لینا چاہتے ہیں وہ نفسیاتی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے سے اس کے دل کے حال، دل کی عاجزی، دل کی کیفیت، دل کی پرہیزگاری کو لینا چاہتے ہیں، دکھلاوے کی دینداری اللہ رب العالمین کو ہرگز پسند نہیں ہے۔ برادران اسلام، اس ہوا کے نظام کے بعد میں اب میں آپ لوگوں کو غذا کی طرف لیے چلتا ہوں۔ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے گیہوں یا چاول یا اسی طریقے سے غذا کا ایک بندوبست اللہ رب العالمین نے کر دیا ہے، لیکن برادران اسلام، کیا آپ نے اپنی زندگی میں کبھی گیہوں یا چاول کے ایک دانے کو اپنی ہتھیلی پر رکھ کر اس کی پیدائش سے لے کر اس کی پختگی کے تمام احوال پر آپ نے کبھی غور و فکر کیا کہ اگر اللہ کا یہ تمام کارخانہ کائنات اس ایک چھوٹے سے گیہوں کے دانے کی پختگی کے لیے پرورش نہ کرتا تو کیا یہ وجود میں آ سکتا تھا؟ برادران اسلام، یہ ہرگز وجود میں نہیں آ سکتا۔ پھر برادران اسلام، ذرا آپ غور کیجئے کہ یہ کائنات، انسان، پھر اس زمین، اس دنیا کے اندر بسنے والی بے شمار چیزوں پر آپ غور کیجئے کہ ان کی غذا کا اللہ رب العالمین کس بہترین انداز میں اللہ تعالیٰ نے بندوبست کر دیا ہے۔ اب آپ یہ بتائیے، کیا ایسا بندوبست
کوئی ولی، کوئی پیر، کوئی مرشد، ملائکہ یا پھر اسی طریقے سے کوئی پیغمبر ایسا بندوبست پرورش کا کسی کی کر سکتا ہے؟ برادران اسلام ہرگز نہیں کر سکتا۔ تو برادران اسلام اسی لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ایک دائیں گیہوں یا چاول کے دانے کا بھی ہم مطالعہ کریں۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم سورہ عبس میں یہ فرماتے ہیں فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے کھانے پر بھی نظر ڈالے۔ ماں لا کر دسترخوان بچھا دیں، آپ قرآن کریم کی آیت سن کر اب کھانے کو دیکھنے لگے، کیا اس کا یہ مطلب ہے؟ روٹی کو دیکھنے لگے، کھانے کو دیکھنے لگے؟ برادران اسلام اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے۔ ہم نے قرآن کریم کو صرف یہی مطلب یعنی یہی مطالب کے اندر ہم نے قرآن کریم کو لے لیا ہے۔ قرآن کریم کی کوئی آیت قرآن میں شفا ہے، تعویذ بنا کر گلے پہ ڈال دیا۔ قرآن میں شفا ہے، کوئی اور کام ہم نے کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے کھانے پر غور کرے، اپنے کھانے کو دیکھے۔ اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ہم نے آسمان سے خوب پانی برسا دیا۔ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا پھر زمین کو اچھی طریقے سے ہم نے پھاڑ دیا۔ فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا اس کے ذریعے ہم نے ترکاریاں اگا دی۔ فَوَعِنَبًا وَقَضْبًا انگور اور ترکاریاں اس کے ذریعے ہم نے اگا دی۔ برادران اسلام ان آیات میں فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ کے زور پر آپ کو غور کرنا ہے کہ انسان کو اس دنیا کے اندر کس لیے روانہ کیا گیا۔ انسان کو پرورش کا یعنی انسان کی پرورش کون کر رہا ہے اور انسان کس کی عبادت کر رہا ہے؟ بہرحال برادران اسلام جب بندہ اس طریقے سے اپنی خود پیدائش پر غور و فکر کرے گا یا پھر اسی طریقے سے اس کائنات کی تمام چیزوں پر غور و فکر کرے گا تو اس کے سامنے اللہ رب العالمین کی ذات کھل کر اس کے سامنے آئے گی۔ صحیح طریقے سے وہ اللہ کو پہچاننے والا بنے گا۔ برادران اسلام وہ یہ جان لے گا کہ اس دنیا کے اندر کوئی اللہ کی فیضان ربوبیت سے محروم نہیں ہے۔ ایک بادشاہ کا بیٹا جس طریقے سے ماں کے پیٹ میں غذا حاصل کرتا ہے، جس طریقے سے پرورش پا کر دنیا میں آتا ہے، ٹھیک اسی طریقے سے ایک فقیر کا بیٹا بھی دنیا میں آتا ہے۔ ایک جانور کا بیٹا ماں کے پیٹ میں جس طریقے سے پرورش پاتا ہے، انسان کا بیٹا ٹھیک اسی طریقے سے پرورش پا کر دنیا میں آتا ہے۔ جس طرح ایک انسان کے بچے کو دنیا کے اندر جب اس کے منہ میں دانت نہ تھے دودھ کی ضرورت پڑتی ہے، تو ایک بڑے سے بڑے چھوٹے سے چھوٹے جانور کے بچے کو بھی یہی چیز کی ضرورت پڑتی ہے۔ کیا فرق ہے؟ اللہ نے ہر چیز کے لیے وہی یعنی پرورش کا نظام قائم کر دیا اور ہر چیز کے لیے وہی نگرانی ہے۔ ایک بادشاہ کا بچہ دنیا میں آئے، اس کائنات کی ساری چیزیں اس کی پرورش کے لیے حرکت میں آ جاتی ہیں۔ سورج اپنے کام پر لگ جاتا ہے، چاند اپنے کام پر لگ جاتا ہے، ستارے اپنے کام پر، زمین اپنے کام پر، ہوا اپنے کام پر، سمندر اپنے کام پر، ماں اپنے کام پر، اس کا باپ اپنے کام پر۔ ایک چیونٹی کے انڈے سے چھوٹی سی مخلوق جیسے ہی بچہ نکلتا ہے، کائنات کی ساری چیزیں اس کی پرورش کے لیے بھی حرکت میں آ جاتی ہے۔ کیا فرق ہے آپ بتائیے؟ اب آپ کو سورہ کہف کی آیت نمبر 109 کی طرف لیے چلو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میرے رب کی تعریف اور توصیف کے کلمات لکھنے کے لیے اس دنیا کے سارے سمندروں کو سیاہی یعنی انک بنا دیا جائے اور میرے رب کی تعریف و توصیف کے کلمات لکھنے شروع کر دیے جائیں، یہ سب ختم ہو جائیں گے۔ میرے رب کی تعریف اور توصیف کے کلمات ہرگز ختم نہیں ہوں گے، اور اتنے ہی سمندر دوبارہ لے آئے یہ بھی ختم ہو جائیں گے، لیکن میرے رب کی تعریف اور توصیف کے کلمات ہرگز ختم نہیں ہوں گے۔ ان تعدوا نعمت اللہ
لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگو گے، گننے لگو گے اپنی انگلیوں پر 33 بار 34 بار 33 بار، شمار ہرگز نہیں کر سکتے۔ برادران اسلام، یہ ہے توحید ربوبیت۔ اس نظام پر ہم نے آج تک غور و فکر ہرگز نہیں کیا ہے۔ تو آپ ذرا غور کیجئے کہ اس کائنات میں جب پروردگاری ہے تو یقیناً ہمیں یہ کہنا پڑے گا کہ کوئی پروردگار بھی موجود ہے، اور وہ پروردگار کون ہے؟ قرآن خود کہتا ہے امن خلق السماوات والارض، وہ کون ہے؟ بتاؤ جس نے خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ وانزل لکم من السماء ماء، آسمان سے کس نے تمہارے لیے پانی برسایا؟ فانبتنا لکم بہ حدائق ذات بہجہ، ہرے بھرے خوشنما باغات کس نے اگائے تمہارے لیے؟ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، ایک درخت کو تم نہیں اگا سکتے۔ الہ مع اللہ، بتاؤ اللہ کے سوا بھی کوئی معبود، کوئی حاجت روا، کوئی مشکل کشا، کوئی تمہاری فریاد کا سننے والا، دعاؤں کا پوری کرنے والا اس کائنات کے اندر کوئی اور موجود ہے؟ بل ہم قوم یعدلون، تم تو بھٹکے ہوئے ہو، گئے گزرے ہو تم تو۔ یہ سورہ نمل کی آیت نمبر 60 ہے برادران اسلام، جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ تو برادران اسلام ذرا غور کیجئے کہ اس کائنات میں پروردگاری موجود ہے تو کوئی پروردگار نہیں ہے، کارسازی موجود ہے، کوئی کارساز موجود نہیں، حکمت ہے، کوئی حکیم نہیں ہے، قیام ہے، کوئی قیوم نہیں۔ برادران اسلام، عمل بغیر کسی عامل کے، نقش بغیر کسی نقاش کے، عمارت بغیر کسی معمار کے، انسان کی فطرت تو ان باتوں کو ہرگز تسلیم نہیں کرے گی۔ وہ فطرتاً حقیقت میں جس حقیقت کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے، یہ سب دیکھنے کے بعد میں پکار اٹھتا ہے ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، بے شک اللہ میرا رب ہے، میرا پروردگار ہے، تمہارا پروردگار ہے، اسی کی غلامی کرو، اسی کی نوکری کرو، اس کے نوکر بن جاؤ، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اور مشین کی طرح اللہ کے احکامات کی فرما برداری کرنے کا نام عبادت ہے۔ یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہی تو سمجھانا چاہتے ہیں، مشین کی طرح خدا کے احکامات کو ماننے کا نام دین ہے، عبادت ہے۔ اس سے ایک قدم، ایک اینچ پیچھے ہٹ جانے کا نام عبادت ہو ہی نہیں سکتا۔ بہرحال برادران اسلام، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اپنی خلقت سے استدلال کیا اور یہ بتایا کہ دیکھو ہر چیز اس کائنات کے اندر مخلوق ہے، اس لیے ضروری ہے کہ کوئی خالق بھی ہے۔ ہر چیز اس دنیا کے اندر مرعوب ہے، اسی لیے یہ بھی ضروری ہے کہ کوئی رب بھی ہو۔ اور اس دنیا کے اندر ربوبیت جو ہے وہ کامل ہے، بے داغ ہے، اسی لیے یہ بھی ضروری ہے کہ رب بھی کامل ہو اور بے عیب بھی ہو۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ برادران اسلام، اس سورہ اخلاص کے بعد میں اپنی باتوں کو یہی پر ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرتا ہوں کہ ہم قرآن کریم کو سمجھنے والے بنیں۔ برادران اسلام، کچھ جمعے آپ لوگوں کے سامنے توحید کے موضوعات پر باتوں کو پیش کرنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ بعض لوگوں نے یہ خواہش کی کہ توحید پر بولا جائے اور اسے یوٹیوب پر ڈالا جائے، تو اس لیے مجھے دوبارہ، کیونکہ میں نے توحید پر آپ حضرات کے سامنے کئی خطبے، کئی سال آپ لوگوں کے سامنے شروع تو یہ مسجد سے جو کام کا آغاز کیا گیا تو توحید ہی کا کام کیا گیا۔ الحمدللہ اس کے بعد میں اس کے بہترین رزلٹس بھی ہم نے اپنی بستی کے اندر دیکھے کہ کئی لوگ یعنی اللہ کی وحدانیت کو سمجھ کر ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بنے، تو دوبارہ یہی ایک سلسلے کو قائم کیا گیا ہے۔ میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ جو کچھ بھی کہا گیا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہمیں سمجھنے والا بنائے، دوسروں کو سمجھانے والا بنائے۔ ایک دوسرا اعلان یہ ہے کہ ایک غریب شخص ہے، ان کی لڑکی کا شادی کا مسئلہ ہے، میری آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جاتے وقت میں دل کھول کر آپ تعاون کرتے جائیں تاکہ شادی کا مسئلہ اس ہمارے دین بھائی کے لیے آسان ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد عباد الله واتقوا الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى اكبر